ڈاکٹر نے بتایا آپ کی اولاد نہیں ہوگی۔ جمعہ کے دن استغفار پڑھنا شروع کیا۔ اللہ نے اولاد سے نوازا۔ 7 دن میں اولاد کی خوشخبری ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر اپنی ان تمام بہنوں کے نام کر رہی ہوں جنہیں سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی۔ کسی کو 6 سال ہو گئے، کسی کو 10 ہو گئے اور کسی کو اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں سے بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ڈاکٹر صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں ہوگی، آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، اور یہی باتیں سن کر عورت ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، دل ٹوٹ جاتے، امید ختم ہو جاتی ہے، اور جب انسان مایوس ہوتے، منفی سوچ میں چلا جاتا ہے تو وہ منفی اثرات پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر وہی ہوتا ہے جو ڈاکٹر کہتے ہیں یا جو انسان خود سوچ لیتے ہیں۔ تو اس لیے میری ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے عاجزانہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے مایوس ہونا چھوڑ دیں، اپنے ڈاکٹر کو سب کچھ نہ سمجھیں۔ اصل شفا دینے والا، اصل فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف ہمارا رب ہے۔ ڈاکٹر تو ذریعہ ہیں، لیکن سب سے بڑا ڈاکٹر اللہ ہے، جو ناممکن کو ممکن کر دیتے، جو بند دروازے کھول دیتے، جو ناامیدی کو امید میں بدل دیتے۔ تو ناظرین، آج جمعہ کے دن میں آپ کو ایک تسبیح بتانے والی ہوں۔ اگر آپ اس تسبیح کو آج جمعہ سے شروع کر لیں اور رجب کے پورے مہینے میں اس کو جاری رکھیں، پورے یقین، صبر اور اللہ پر کامل توکل کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ رجب ختم ہونے سے پہلے اللہ آپ کو خوشخبری عطا فرمائے گا۔ صرف ایک نہیں بلکہ پہ در پہ اولاد عطا فرمائے گا، بیٹے بھی دے گا، بیٹیاں بھی دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے، لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا، ڈاکٹروں کی مایوس کن باتوں کو دل پر نہیں لینا، کیونکہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے، اور وہی کرم فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، آج ہی سے مایوسی چھوڑ دیں، اپنے رب کو اپنا سہارا بنائیں، اسی پر امید رکھیں، کیونکہ جب اللہ کسی کو نوازنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ تو سب سے پہلے ناظرین، میں دل سے یہ دعا کرتی ہوں، خاص طور پر آج جمعہ کے بابرکت دن، ان تمام بہنوں کے لیے جو اولاد کے لیے ترس رہی ہیں، جن کی گود برسوں سے خالی ہے۔ آپ سب دل سے آمین کہیں، کیونکہ کسی ایک کے آمین پر بھی اللہ کے ہاں دعا کی قبولیت کا سبب جو ہے بن جاتی ہے۔ تو جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ تو میری دل سے دعا ہے کہ یا اللہ، میں دل سے ان تمام بہنوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو بے اولاد ہیں، جو آنسوں کے ساتھ تو اس سے اولاد مانگتی ہیں۔ یا اللہ، ان کی بے اولادی دور فرما، ان کی جھولیاں بھر دے، انہیں نیک صالح اور صحت مند اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں انہیں خوشی عطا فرما، جن کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں انہیں نئی امید دے۔ یا اللہ، جن کی گودیں سونی ہیں انہیں اپنی خاص رحمت سے آباد فرما۔ یا اللہ، اولاد نرینہ بھی عطا فرما، بیٹیاں بھی عطا فرما، دونوں کی نعمت دے، بیٹا بیٹی دونوں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ عرض کائنات میں 2 امان دیے گئے، زمین کے 2 امان میں سے ایک تو اٹھا لیا گیا، اور وہ ایک جو پہلا اٹھا لیا گیا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اور دوسرا جو باقی رہ گیا ہے اور وہ ہے استغفار۔ اس کو مضبوط پکڑ لو۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے قحط سالی کی شکایت کی، یعنی بارش نہ ہونے کی، تو انہوں نے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ دوسرے نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اس کو بھی فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ تیسرے آدمی نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس کو بھی فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ چوتھے نے شکایت کی کہ پیداوار زمین میں کمی ہے تو اس کو بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ بس کہا گیا کہ آپ نے ہر شکایت کا ایک علاج تجویز فرمایا۔ تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ ہے بخشنے والا، وہ کثرت سے تم پر بارش برسائے گا، یعنی بارش بھیجے گا، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے بہاد بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں جو ہے جاری فرما دے گا۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے جمعہ کے دن یہ تسبیح پڑھنی شروع کرنی ہے استغفار کی، یعنی استغفر اللہ کی۔ آپ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ کی کوئی دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ دعا پڑھنا چاہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ پڑھیں اولاد کے لیے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس بہن نے بھی اس دعا کو پڑھا، اولاد کے لیے اللہ نے اولاد سے ضرور نوازا۔ تو وہ دعا ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ناظرین، اب میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری جو ہے یہ استغفار کی دعائیں بتاتی ہوں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ دعا ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اس دعا کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
تو ناظرین یہ وہ استغفار کی دعا ہے جو اللہ پاک کو بہت محبوب ہے۔ اگر آپ اس دعا کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیں 100 بار 300 بار، اولاد کے لیے خاص طور پر 300 بار جو ہے اس کو پڑھیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھیں، اور جب بھی نماز ادا کریں نماز کے بعد 300 بار اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اس سے پہلے جب پڑھیں درود پاک آپ لازمی پڑھیں، پھر درمیان میں 300 بار یہ تسبیح پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ آپ کو اولاد دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا، بیٹے کی نعمت سے نوازے گا۔ ناظرین بات صرف اولاد تک محدود نہیں، استغفار کی برکت سے رزق میں برکت آتی ہے، زندگی کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتے ہیں، بند راستے کھلنے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل اللہ کو اتنا خوش نہیں کرتا جتنا سچے دل سے استغفار کرنا۔ اور درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ وہ عمل جو اللہ پاک خود بھی پڑھتے ہیں، درود پاک اللہ پاک جو ہے نا، یہ تسبیح اللہ پاک خود ہر وقت پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ درود پاک اور استغفار کو اپنی زندگی کا ایسا بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ بے اولادی کا نام و نشان مٹنے لگے گا، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ بس شرط ایک یہ ہے کہ ہر عمل آپ یقین کے ساتھ کریں، توکل کے ساتھ کریں، دل کا رشتہ مضبوطی سے اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتا، ناپسند کرتے ہیں۔ نومیدی اور دل ٹوٹ جانا اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے جو بھی عمل کریں پوری یقین، امید اور بھروسے کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا۔ اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشخبری نہ دے دے۔ ویسے تو اس عمل کو اگر آپ 41 دن تک مسلسل کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 41 دنوں سے پہلے اللہ آپ کو خوشخبری دے گا کہ رجب کا بہت ہی پیارا مہینہ ہے، ببرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس کا ایک ایک دن، ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی قیمتی ہے۔ جمعہ کے دن سے شروع کریں اور پھر اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اولاد بھی ملے گی، اولاد نرینہ بھی ملے گی، دنیا کی ہر نعمت آپ کو ملے گی اس سے ایک تسبیح کو پڑھ کر۔ رزق، دولت، عزت، شہرت، کامیابی، یعنی آپ کا کھویا ہوا مقام آپ کو دوبارہ ملے گا، لوگوں میں آپ کا نام ہوگا، عزت ہوگی۔ اللہ پاک اس بندے کو عزت دیتے ہیں جو استغفار پڑھتے ہیں، اللہ پاک اس بندے کو کامیابی دیتے ہیں جو استغفار پڑھتے ہیں، اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں جو استغفار پڑھتے ہیں۔ جو استغفار پڑھتے ہیں اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں اس پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ جو استغفار پڑھتے ہیں اللہ اسے ایک اولاد نہیں بہتر پہ اولاد سے نوازتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو استغفار پڑھے گا میں اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کروں گا۔ تو ناظرین آپ نے اس عمل کو، اس تسبیح کو لازمی پڑھنے سے اپنی زندگی کا ایسا بنا لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو اولاد دے، آپ کو زندگی کا خوشی دے، تو آپ اس عمل کو لازمی پڑھیں۔ اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔